اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 56، 57، 56، 57۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا ساتھی بنانا چاہا اور بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس سے پہلے بھی کسی درس میں بتایا تھا، مصیبتوں کے بعد، پریشانی کے بعد آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص پریشانی کو جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے تو صبر کا فائدہ ملتا ہے۔ یوسف کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ سب سے پہلے تو ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے قافلہ نے اٹھایا، قافلہ نے بیچا عزیز مصر کو، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں خریدا بھی، اور پھر وہی عزیز مصر، اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہی عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت، ایسی طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا ہے جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا، اگرچہ غلطی نہیں تھی، غلطی ان کی بیوی کی تھی، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، اور جو کچھ کہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کرتے تھے۔ لیکن جب وقت آیا تو ایسی اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قدرت دی، طاقت دی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام حکم کرتے تھے، اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے کہ جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے، یعنی کہاں کیا خرچ کرنا ہے، کہاں کس کو بھیجنا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تھے، عزیز مصر اس حکم کا پالن کرتے تھے، اور جہاں چاہتے وہ رہتے، پورا مصر ان کے زیر نگین تھا۔ یعنی پھر بعد میں پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ جو چاہتے، جیسے چاہتے، جہاں چاہتے رہتے۔ یہ گویا اجر تھا کہ ان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کیا ہے۔ بھائیوں نے جو ظلم کیا ہے اور جھوٹ جھوٹ باتیں کہہ کر کے باپ سے کہا کہ ہم لوگ کام میں مشغول تھے اور حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس طریقے سے جھوٹ بات کہتے تھے، تو بھائیوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے جو صبر کیا، اور صبر کا فائدہ یہ ہوا کہ مصر کا حاکم بادشاہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔
اور اس ثابت قدمی کا جو زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کیے، اور اس اولو العزمی کا جو قید خانے کی زندگی اپنائے رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصر فائز تھا۔ یعنی عزیز مصر جب پہلے مصر کا بادشاہ تھا، وزیر تھا، اب وہ اسی منصب پر حضرت یوسف علیہ السلام کو فائز کر دیا، جس کی بیوی نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، بہلایا، پھسلایا، اور ورغلانے کی مذموم سعی کی بہت ہی زیادہ کوشش کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام میری طرف آ جائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا، نیک بندہ تھا، اور فوراً کہا کہ قال معاذ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عزیز مصر جس کا نام اطفیر تھا فوت ہو گیا، یعنی مر گیا، تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا، اور 2 بچے بھی ہوئے، ایک کا نام افرائیم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ افرائیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کے والد تھے۔ یہ آپ کو کہاں ملے گی؟ تفسیر ابن کثیر، جو ایک عربی میں تفسیر آتی ہے، اب تو اس کی اردو بھی آ گئی ہے، تو تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کو یہ مل جائے گی۔ لیکن یہ بات کسی بھی صحیح روایت سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس لیے نکاح والی بات بھی صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی نہایت نامناسب بات لگتی ہے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے بلایا اور کہا کہ میں آپ کو اپنا مصاحب بنانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، اور ساتھی بنایا، اور پھر بعد میں عزیز مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بنا دیا عزیز مصر نے۔ تو دیکھیے، جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کا پھل کتنا اچھا ہوتا ہے، بعد میں اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو صبر کیا تو صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور حقیقی معنی میں آج بھی اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان اگر صبر کرتا ہے تو صبر کا پھل اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔